شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پہ ترجمہ پڑھائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی کتابیں ان کو ضرور حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اشال نے شیئر کیا لاہور سے۔ اشال کہتی ہیں کہ میں لاہور یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے ہی ہاسٹل کا خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ میں لاہور میں پڑھتی ہوں لیکن لاہور میں رہتی نہیں ہوں۔ بیسیکلی میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں، شیخو پورہ کے ایک گاؤں کی، اور اپنی ایجوکیشن کے لیے مجھے لاہور آنا پڑا۔ اب میرا 8 سیمیسٹر ہے ادھر۔ مجھے تقریباً کہتی ہیں کہ 8 سال گزر چکے ہیں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے۔ لاسٹ سیمیسٹر ہے میرا، اور اس کے بعد میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور میں اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی ہوں، جس کے متعلق بہت سی سٹوریز سنی گئی ہیں۔ ہاسٹل بہت عصیب زدہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ کہانیاں شیئر کی، اور بہت سے لوگ بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس پہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ میرے کچھ ریلیٹیو ہیں جو کہ ہاسٹل میں بچیاں پڑھتی ہیں، اور ان کے بھی یہی حالات ہیں۔ عصیب ہوتا ہے شدید قسم کا، اور اپنا آپ واضح کرتا ہے لڑکیوں کے اوپر، ان کو ڈراتا ہے اور نظر آتا ہے۔ اشال کہتی ہیں کہ ہمارا ہاسٹل، جہاں پر شکنتلا دیوی کے نام سے ایک سٹوری مشہور ہے، اور وہ سٹوری بہت سے لوگ اس پہ جا کر انہوں نے فلمیں بنائیں، ان کو جا کر سرچ کیا، دیکھا، وہاں پر ساری انویسٹیگیشن کی، تو ان کو ایسے دکھنے میں تو کوئی شواہد حاصل نہیں ہو سکے۔ شاید دیکھنے والوں کو ایک آنکھ چاہیے، اور وہ یہ جو ہوتے ہیں لوگ جو آ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو وہ کہتی ہیں کہ شکنتلا دیوی کا جو کمرہ ہے، یہ 200 سال سے بند ہے۔ 150 سال تو گزر گیا اس چیز کو، 100 سال، 1 صدی اور آدھی صدی تو لازمی گزری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایک فرینڈ ہے جس کی جو دادی اماں تھیں وہ بھی اسی کالج میں پڑھی تھیں۔ یہ وہ کہتی ہیں تب کی بات ہے جب انڈیا اور جو پاکستان ایک تھا، اور سارے اکٹھے ادھر پڑھتے تھے، لڑکیاں ساری اکٹھی تھیں ادھر۔ یہ سٹوری تب کی ہے۔ وہ کہتی ہیں بہت سی مت سنی ہیں اس کے متعلق، لیکن جو سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اشال کہتی ہیں اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے، باقی لوگوں کی بات بھی سچ ہوگی۔ اشال کہتی ہیں کہ میں خود بھی ادھر رہی، اور ادھر رہنے میں مجھے کچھ ایسا محسوس آج تک نہیں ہوا، میں نے آج تک کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن میرے ساتھ جو میری فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ میرے ساتھ اس لیے واقعات پیش نہیں آئے کیونکہ میں اس سائڈ پہ کبھی گئی نہیں۔ 8 سالوں میں صرف 2 دفعہ اس سائڈ پہ جہاں پر شکنتلا دیوی کا کمرہ ہے میرا جانا ہوا۔ اس شکنتلا دیوی کے کمرے میں ایک شکنتلا دیوی کی ہی صرف موت نہیں ہوئی، ایک اور لڑکی کی بھی موت ہوئی تھی، جس کے متعلق کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے بھی اسی طرح، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ شکنتلا میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، کیونکہ شکنتلا مجھے بلاتی ہے۔ لڑکیوں کے مطابق شکنتلا دیوی کے کمرے کے ساتھ اولڈ واش روم بھی ہیں اس بلڈنگ کے، اور ان واش روم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر کوئی لڑکی اندر جائے، اور بند ہونے کے بعد وہ کھلتے تب ہیں جب تک شکنتلا دیوی ان کو اپنی پوری کہانی نہ سنا دے۔ میری دادی اماں کہتی ہیں کہ ان کی ایک دوست تھی، یہ کہانی ہم نے دادوں سے بھی سنی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک فرینڈ تھی، دادی اماں کی بیسٹ فرینڈ، اور وہ بھی اس ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ کہتی ہیں کہ شکنتلا کو اس دنیا سے گئے پورا 100 سال تو گزر چکا ہے۔ دادی اماں بزرگ ہیں، اور ان کی جو یادداشت ہے وہ 100 سے 150 سال کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ
اس ہاسٹل کو یعنی ہو چکے ہیں۔ شکنتلا دیوی کو میری دادی اماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی، ایک سانولی رنگت کی لڑکی، جس کا قد نہ تو بہت زیادہ اونچا تھا نہ ہی چھوٹا تھا۔ کالے سیاہ اس کے بھارے بال تھے اور وہ کالج کے ایک سر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کی جو محبت تھی وہ سر سے اس قدر شدید تھی، یہ تو اب کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا دونوں کے درمیان میں۔ اس سر نے اس شکنتلا سے آخر میں اپنی محبت سے انکاری کر دی اور یہ کہا کہ تم میری صرف اسٹوڈنٹ ہو اور اس حد تک ہی رہو، یہی بہتر ہے۔ جس پر شکنتلا کو بہت زیادہ دکھ لگا اور بہت غصہ بھی آیا، اور اس نے اپنے ہی ہاسٹل کے اپنے ہی روم کی بیک سائڈ پہ ایک درخت کے اوپر اپنے آپ کو لٹکایا اور اپنی جان دے دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی ڈیتھ کے تقریباً 3 ماہ کے بعد یہ واقعات شروع ہو چکے تھے۔ واقعات اس طرح شروع ہوئے تھے کہ دروازے بند ہو جاتے تھے اس واش روم کے، اور دروازے کھلتے تب تھے جب شکنتلا اپنی پوری سٹوری سنا دیتی تھی، اور لڑکیوں سے یہ کہتی تھی کہ دروازہ تب کھلے گا جب تک تم میری پوری سٹوری نہیں سنو گے۔ لڑکیاں اس کی پوری سٹوری سنتی تھیں اور ان لڑکیوں کے مطابق وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے انصاف دلاؤ، یہاں کے جو ٹیچر تھے اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھے پہلے اپنی محبت میں پھنسایا، مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس کی محبت کا غم، اس کی جدائی سہ نہیں سکی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم لوگ میری کہانی سنو اور سب کو بتاؤ۔ خیر، یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ واقعات کے سلسلے شروع ہو گئے۔ یہ میری فرینڈس بھی بتاتی ہیں اور دادی بھی بتاتی ہیں، جو کہ کتنے سال پہلے اس کالج میں پڑھی تھیں۔ اس ہاسٹل میں ان کی ایک فرینڈ رہتی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہاسٹل کے اندر بہت سے واقعات پیش آتے تھے۔ شکنتلا کی موت کے بعد کمرہ منحوس قرار دے دیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر جو بھی جاتا تھا وہ لڑکی حد سے زیادہ بیمار اور یہاں تک کہ اپنی جان لینے کی حد تک آ جاتی تھی۔ وہ جو بھی مخلوق اس کمرے کے اندر رہتی تھی، جس نے شکنتلا دیوی کو بھی موت پر مجبور کر دیا، وہ اس کمرے کی مخلوق تھی۔ اور جو کہانی شکنتلا دیوی کے روپ میں آ کر وہ مخلوق سناتی ہے، وہ شکنتلا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شکنتلا دیوی جو کہ لاہور کے اس ہاسٹل میں رہتی ہے، وہ شکنتلا نہیں رہتی، یہ وہ رہتی ہے جس نے شکنتلا کو بھی موت پر مجبور کر دیا تھا۔ شکنتلا کے اس کمرے کے اندر ایک منحوس اور ذلیل قسم کی ایک آفت کا بسیرا تھا، جو کہ لڑکیوں کو خودکشی پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس کمرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ایسی صورتحال پیدا کرتی تھی جن سے وہ سوسائڈ کر لیتی تھیں، ان کی محبت میں ناکامی آتی تھی، اور پھر اس کے بعد ایسی ناچاکی پیدا ہوتی تھی ان کے اور ان کے پیار کرنے والے کے درمیان کہ وہ اس رشتے کو ختم کر بیٹھتی تھیں، یا جن کو وہ چاہتی تھیں وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک منحوس کمرہ ہے۔ شکنتلا کے بعد اس کمرے کو دوبارہ رینویٹ کیا گیا۔ اس کمرے میں دوبارہ سے لڑکیاں آ کر رہنے لگیں۔ ایک اور بدقسمت لڑکی اس کمرے میں آ کر رکی۔ اس کو اس کمرے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 سال گزر گیا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ دن بدن اتنی پرسرار ہوتی جا رہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ پڑھتی تھی اور اس کے بعد فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کمرے کا لاک رکھتی تھی، اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ یہ بات ہاسٹل کی لڑکیوں نے جب پرنسپل کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس لڑکی کے اوپر نظر رکھو۔ اشال کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی، میری دادی کہتی ہیں کہ یہ بھی واقعہ شکنتلا کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ اس لڑکی کے اوپر نظر رکھی گئی۔ اب اس طرح اس کی سچویشن ہو گئی کہ وہ لڑکی اب اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے نکلتی تھی اور جب اس کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنی کلاسز لو، تم پڑھنے کے لیے آئی ہو، تو وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، اس کی آنکھیں بہت سرخ لال رہتی تھیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ آخری ایک بات اس نے صرف اپنی ایک فرینڈ سے کی تھی، اور اسی کو اس نے اپنے کمرے میں پڑھی ہوئی ایک ڈائری میں بھی لکھا تھا، اور اس نے اپنی ایک فرینڈ سے یہ کہا تھا آخری دفعہ
کہ شکنتلا روز مجھ سے آ کر ملتی ہے، وہ میری دوست بن گئی ہے. میں جب سے اس کمرے میں آئی ہوں وہ روز میرے ساتھ ہوتی ہے، اور میں بھی بہت جلد شکنتلا کے پاس چلی جاؤں گی کیونکہ وہ مجھے بلاتی ہے اور وہ میرے بنا نہیں رہ سکتی. اور اسی طرح ایک دن وہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکلی سارا دن، اور جب کمرے کے دروازے کو توڑ کر دیکھا گیا تو وہ لڑکی پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کی ڈائری اس کے بیڈ کے اوپر پڑی تھی جس میں لکھا تھا کہ شکنتلا مجھے بلاتی ہے اور میں شکنتلا کے پاس جا رہی ہوں. اب شکنتلا وہ شکنتلا نہیں تھی، شکنتلا یہ وہ شکنتلا تھی جو کہ اصل شکنتلا کو بھی کھا چکی تھی. یہ کمرہ منحوس اسیب زدہ چڑیل کا بسیرا زدہ کمرہ تھا. وہ کہتی ہیں کہ مکمل طور پر اب پورے کالج میں سناٹا ہو چکا تھا. کالج کے پرنسپل، کالج کے ٹیچر سب اس چیز سے ڈر چکے تھے. ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کمرہ منحوس کمرہ ہے، اگر اس میں کوئی لڑکی جائے گی تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس طرح وہ پورے کالج کی لڑکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ یہاں پر جو مخلوق رہتی ہے وہ کسی کو ادھر بسنے نہیں دے گی. اس سے پہلے کہ اور لڑکیاں بھی اس کمرے کے اندر جائیں، اس کمرے کا سدے باب نکال لینا چاہیے. آج سے 100 سال پہلے کی یہ کہانی جو اشال اپنی دادی اماں کی زبانی اور اپنی فرینڈ کی بھی کچھ باتیں بتا رہی ہیں، یہ کہانی ابھی اشال اپنی دادی کی زبانی بتا رہی ہیں. اشال کہتی ہیں کہ دادی اماں کے زمانے میں وہاں کے پرنسپل نے ایک بہت ماہر عامل کو بلایا اور ان کو پورا کمرہ چیک کروایا. پورا کمرہ چیک ہونے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ کمرہ ایک منحوس آفت کدہ کمرہ ہے. اس کمرے میں ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ آج سے کئی سالوں 100 سال سے بھی پہلے اس کمرے میں آباد ہو چکی ہے. وہ اس کمرے کو نہیں چھوڑے گی اور اس کا مین بسیرا اس کمرے کے اندر ہے. اگر ہم اس چڑیل کو ادھر ہی قابو نہیں کریں گے تو پورے کمرے جو ہاسٹل کے کمرے ہیں وہ سب منحوس ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے وہ تمام لڑکیوں کا سر لے لے گی. ان پرنسپل نے کہا کہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں اس کمرے کے ساتھ کریں. انہوں نے اپنے دور میں اس کمرے کے اندر ایک دیوار چنوائی، 2 دن کا چلا کیا. 2 دن کے چلے کے بعد انہوں نے جو دیوار 2 دن کے اندر اپنی زیر نگرانی، اپنے عمل کے زیر نگرانی جن مزدوروں سے وہ دیوار چنوائی ان کے اوپر بھی حصار کیا اور ان کو کہا کہ دیوار چننے کے بعد اب تم جلدی سے اس کمرے کے اندر سے نکل جاؤ. 2 دیواروں کو چنوایا گیا اور ان دیواروں کے اندر اس شکنتلا نامی چڑیل جو کہ ادھر مشہور ہے اس کو قید کر دیا گیا. دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، کیل گاڑ دیے گئے اور کہا گیا کہ اگر یہ دروازے کھلیں گے تو پورا ہاسٹل اس چڑیل کا لقمہ اجل بن جائیں گے. بہتر ہے کہ اس کمرے کو بند کر دو. دوبارہ کبھی بھی جب بھی کالج کی تعمیر کی بات آئے تو اس کمرے کو کبھی رینوویٹ مت کرنا. اگر کرو گے تو ایک اور معصوم لڑکی کی جان چلی جائے گی. یہ کہانی یہاں تک اشال کی دادی اماں کی زبانی تھی. اشال کہتی ہیں جب میں خود ادھر اسی ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے گئی، اسی ہاسٹل میں رہی، اس کی اولڈ بلڈنگ میں نہیں نیو بلڈنگ میں رہی، تو میری فرینڈ جو کہ مجھ سے پہلے کی تھی ادھر، اس نے کچھ واقعات بتائے اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے کیونکہ ہم اس اولڈ بلڈنگ میں جایا کرتے تھے. تم سے پہلے جو میری فرینڈس تھیں ہم سب لوگ شکنتلا کے روم کے آگے سے گزر کر جو اوپر والا پورشن بنتا تھا ادھر بھی کلاسز تھیں اور ادھر ہم لوگ جاتے تھے، ڈرائنگ کرتے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاسٹل کا جو روم تھا اوپر والا اس کا دروازہ بند ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے دروازے کو زور زور سے نوک کرنا شروع کیا. دروازے کو توڑنا چاہا، کافی پرانے دروازے تھے، دروازہ نیچے سے ٹوٹ بھی گیا اور ہم لوگ جلدی سے باہر نکلی اور جب ہم نے باہر سے دیکھا تو دروازہ باہر سے لاک بالکل نہیں تھا. دروازہ نارمل حالت میں تھا لیکن کسی نے اتنی مضبوطی سے اس کو پکڑا تھا کہ وہ کھل نہیں رہا تھا. یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے اسپورٹس ڈے ہوتے تھے اور ان میں جو شکنتلا کے سامنے والا روم کے سامنے والا گراؤنڈ تھا اس گراؤنڈ کے اندر ہی اسپورٹس ڈے ہوتے تھے اور ہمیں بیک سائڈ پہ جا کر اپنے کپڑے وغیرہ ہم لوگ چینج کرتے تھے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ادھر ہوتی تھیں. اشال کہتی ہیں، میری فرینڈ کہتی ہیں کہ میرا اور میری ایک فرینڈ تھی ان کا اسپورٹس ڈے میں ہم نے جانا تھا اور ہم لوگ اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے بیک سائڈ پہ گئیں، روم بنا ہوا تھا. ابھی ہم اس روم کے اندر گئے ہیں تو اچانک سے محسوس ہوا جیسے روم کے اندر کوئی ہے. ہم نے مرر میں سے دیکھا تو پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جس کے سارے بال اس کے منہ کے اوپر تھے. وہ سفید فراک میں تھی، اس کے چہرہ اس کے بالوں سے بالکل کور تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ ہمارے اتنے قریب آ گئی، مرر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر اب ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتی
تو وہ بالکل ہمارے پاس تھی. میں نے اپنی فرینڈ کو اشارہ کیا جو کہ دیکھ رہی تھی شیشے کے اندر سے. ہم نے بابلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے پیچھے سے دیکھے بنا ہم جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل گئیں, اور ہم لوگوں نے ٹیچرز کو جا کر بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے, کہیں یہ کوئی لڑکی تو نہیں ہمیں ڈرا رہی. تو پرنسپل نے کہا کہ بہت غلطی کیا آدھی رات کے ٹائم ادھر جانے کے لیے, ادھر نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ادھر اس منحوس بلا کا بسیرا ہے. بیٹا اس سے پہلے کہ تم لوگ بھی خدا نخواستہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو, ادھر مت جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ایک لڑکی تھی, وہ اشال کہتی ہے کہ ان کی فرینڈ نے بتایا وہ کچھ تھوڑا بہت اس علم کے بارے بھی جانتی تھی, جیسے بھی جانتی تھی خیر جانتی تھی, اور اس نے بتایا کہ اس روم کے اندر ایک عورت کو میں نے دیکھا میں نے دوپہر کے ٹائم. ہوا کچھ اس طرح کہ میں پلاٹ میں بیٹھی جو کہ ہاسٹل کے اس روم کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا, اور اس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, دھوپ سیک رہی تھیں, سردیوں کا موسم تھا. تو کہتی ہیں میں بالکل اکیلی تھی اس ٹائم پر, اس جگہ کے اوپر لڑکیاں تھیں اوپر تھیں, لیکن ارد گرد میرے کوئی لڑکی نہیں تھی. میرا فیس بالکل شکنتلا کے اس روم کے سامنے تھا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی دروازے کے آگے ایک عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے. عورت تھی, وہ لڑکی نہیں تھی, اور وہ عورت بالکل سفید لباس میں تھی اور مجھے اپنی طرف اشارہ کر رہی تھی بلانے کا. ایک دم تو میں اٹھ کر ادھر جانے لگی اور مجھے لگا کہ شاید کوئی ہے ادھر. میں کال پر اپنے فیونسی سے بات کر رہی تھی اور میں نے اس کو کہا کہ رکو, مجھے کوئی آنٹی بلا رہی ہیں. میں اٹھی ہوں اور ابھی تھوڑے 2 قدم آگے گئی ہوں تو اچانک سے اللہ کی رحمت نے مجھے روک لیا کہ وہ وہی مخلوق تھی جو کہ اس کمرے کے اندر تھی, اور وہ مجھے اپنی طرح متوجہ کر رہی تھی, اور شاید اب وہ مجھے اپنا اگلا ہدف بنانا چاہتی تھی. اس لڑکی نے وہ بات ہاسٹل میں سب کو بتائی اور کہا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں نے اس مخلوق کو دیکھ لیا ہے. میں تھوڑا بہت اس چیز کے متعلق علم بھی رکھتی ہوں, اور جہاں پر ایسی چیز ہو مجھے نظر آ جاتی ہے, اور وہ مجھے نظر آئی ہے. ہاسٹل کی اس لڑکی نے یہ بات ہم سب کو بتائی, یعنی اشال کی فرینڈ کو, اور باقی سب لڑکیوں کو بھی بتائی. خیر وہ لڑکی بالکل نارمل تھی, بالکل ٹھیک تھی, اس کو کچھ بھی نہیں تھا. تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد وہ لڑکی بالکل خاموش ہونے لگی, کسی سے بات نہیں کرتی تھی. اس کی آنکھیں ریڈ کارنر سے جو اندرونی حصہ تھا وہ بالکل ریڈ ہو گیا تھا. اس کو کوئی بلاتا تھا چڑچڑی ہو کر لڑنے لگتی تھی. اور اس نے یہ بتایا کہ میری فیونسی کے ساتھ منگنی ختم ہو چکی ہے. میں اسے بہت پیار کرتی تھی, لیکن اچانک پتہ نہیں ہمارے درمیان کیا ہوا اور ہم لوگوں کی آپس میں بریک اپ ہو گیا, میری منگنی ٹوٹ گئی, اور میں اس چیز سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہوں اور بہت ڈپریشن میں ہوں. کچھ عرصہ پہلے یعنی 15 دن پہلے ہی اس نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اس نے اس جگہ پر اس مخلوق کو دیکھا تھا. اب 15 دن گزرے اور ایک دم ہم لوگ صبح اٹھے تو پورے ہاسٹل میں شور مچا ہوا تھا, اور میں ان کا اس لڑکی کا نیم نہیں بتانا چاہتی آپ کو, اور پتہ لگا کہ اس نے بھی سوسائڈ کر لیا. اس نے سوسائڈ اس کمرے کے آگے نہیں کیا, لیکن شکنتلا کے روم کے اوپر جو روم تھے, خالی روم تھے جہاں پر کبھی کلاسز تھیں, اس چھت کے اوپر سے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی. وہ شکنتلا دیوی جس کو بھی دیکھ لے, اگر کوئی اس کی نظر میں آ جائے اور اکیلا وہ کسی لڑکی کو ادھر دیکھ لے تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ ادھر وہ مخلوق ہے. شکنتلا جو کہ مر چکی ہیں, اس کے بعد اس کے روم میں جو لڑکی رہی وہ بھی مر چکی ہے, اور ہاسٹل کے پرنسپلز نے سب نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ روم منحوس اور آفت کدہ ہے. بچیوں کو بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس طرف جائیں. اگر آپ جائیں گی تو آپ اپنی ذمہ دار خود ہوں گی, کیونکہ اس جگہ پر یہ سمجھیں کہ وہ ایک منحوس جگہ ہے, مطلب نو گو, ادھر نہیں جانا, اگر جاؤ گے تو مر جاؤ گے. یہ کہانی تھی اشال کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ اشال اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بالکل ایسی کہانیاں ہوتی ہیں لسنرز. ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے, ہمارے کوئی جانے والے تھے اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہ ایک گھر میں شفٹ ہوئے. پہلے تو وہ گھر بہت اچھا تھا, لیکن ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے تھے کہ ان کے فریج میں چیزیں پڑی ہوتی تھی, خاص کر آئس کریم اور چھوٹا گوشت. وہ مخلوق رہنے نہیں دیتی تھی, غائب ہو جاتے تھے. پہلے تو وہ بچوں پہ شک کرتے تھے, لیکن ان کے ہسبینڈ نے کہا اگر بچہ آئس کریم کھاتے ہیں تو کچا گوشت بچے نہیں کھا سکتے, ضرور ماجرا کچھ اور ہے. پھر ایک دفعہ ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کچن کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی
جو کہ فریج کے پاس کھڑی تھی. اس عورت کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھ کر میں اپنے روم میں گیا. اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئی، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اور وہ کہتی تھیں کہ وہ مخلوق اس کے اوپر حاوی ہو گئی تھی. اس قدر حاوی ہو گئی تھی، وہ بچہ کہتا تھا کہ میں آدھی رات کو اٹھ کر کچن میں جاتا ہوں اور سوسائڈ کرنے لگتا ہوں. وہ مخلوق مجھے اس حد تک اب وہ مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے اس حد تک اس نے ہپناٹائز کر دیا کہ میں خودکشی کر لوں گا. وہ مجھے نظر آتی ہے، کالا سایہ دیوار کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد میں کچن میں خود بخود اٹھ کے جاتا ہوں. وہ اس کو فوراً کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے، انہوں نے ان سے ساری بات کی. انہوں نے پھر اس گھر کی مخلوق کو انہی کے گھر کے کمرے کے اندر قید کر دیا، کیونکہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے. تو اس بات کو 3 سال پہلے مجھے پتہ لگی تھی، اور انہوں نے اس کو قید کیا. اس کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو، وہ بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا سوکھ کر. وہ کسی سے بولتا نہیں تھا، صرف روتا تھا، کچھ کھاتا نہیں تھا، کچھ پیتا نہیں تھا، صرف روتا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس کا علاج کیا اور انہی کے گھر کے کمرے میں اس کو قید کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ مخلوق کسی چیز کے اوپر کسی انسان پہ حاوی ہوتی ہے تو پھر ان کو وہ گھر نہیں چھوڑنے دیتی، ان کو کوئی اور گھر نہیں ملتا. بڑی مشکل سے ان اللہ والوں نے پھر عمل کیا اور ان کو اس گھر سے نکلوایا. اللہ جانے وہ اس کمرے میں ابھی بھی قید ہے کہ نہیں، لیکن 3 سال پہلے میں نے یہ واقعہ سنا اور ان کا بچہ بالکل نائف کو پکڑ کے اپنے آپ کو مارنے لگتا تھا. لیکن اللہ پاک جس کو چاہیں بچا لیں، اور انہوں نے اس بچے کو بچا لیا. تو یہ واقعات ہوتے ہیں لسنرز، ان کو جھوٹ مت سمجھیں، یہ حقیقت ہے. اور کچھ مخلوقات اتنی ظالم ہوتی ہیں کہ وہ حاوی ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر، ان کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں، ان کو جان سے مار دیتی ہیں. اتنی سخت مخلوقات ہوتی ہیں. تو یہ کہانی تھی اشال کی، اور پھر میں نے آپ کے ساتھ اپنے کچھ جاننے والوں کی سٹوری بتائی. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز میں، اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، بچوں سے پیار کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں، زندگی کا حصہ بنا لیں نماز کے ساتھ. تو انشاءاللہ آنے والی بلا آفت سے آپ ضرور بچیں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.